اچھا اب یہ جو وحی ہوتی ہے یا نازل، جو وحی کا مطلب میں نے بتایا تھا نا، انسپائر کرنا، متاثر کرنا، یہ بتایا تھا نا اردو میں انسپائر متاثر کرنا، وحی کرنا. تو یہ ایسا میں نے اشارہ کرا، ایسے اسپرٹ آ رہی ہے، ایسے آ رہی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیے گا کہ وہی ہوتی کہاں سے؟ اللہ تو وہی کرتا ہے. افق الاعلیٰ، وہاں پر ورڈ ایسے ڈسکرائب جیسے آسمانوں میں، آسمانوں کوئی ذکر نہیں. اب یوں جیسے ہمارے کو جب سورہ نجم سنیں گے مولوی کو لگ رہا ہے آسمان پہ جا رہے ہیں، پہلے آسمان پہ جا رہے ہیں، ساتھ آسمان پہ جا رہے ہیں، پتہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے پاس بیٹھ گئے، پتہ کیا کیا ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا روپ ڈھال لیا صاحب مولوی صاحب. ایک مروجہ مولوی صاحب کا یہ ہے کہ لمبی داڑھی ہو، ٹکسوں سے اوپر ہو، ایک خاص، یعنی آپ فوراً کھڑے ہو جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا کیونکہ اس نے ایکٹنگ کے لیے ایک روپ ڈھالا. تو اللہ کہہ رہے روپ ڈھالنا ہی غلط ہے، آپ بہروپی کیوں بنے ہوئے؟ اب دنیا میں پتہ نہیں کہاں کا پرابلمز بنا دیے. یہ ہمارا یہ قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. قرآن سے تو سبق لینا سیکھے نا، یہ نہیں کہ ہوا میں بیٹھے تھے کہ میں نے القا کر لیا، ایک وہم سے آ گیا مجھے، یہ خواب دیکھ لیا میں نے، اللہ نے مجھ سے بات کر لی. نہیں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. اچھا اب یہ جو وحی ہوتی ہے یا نازل، جو وحی کا مطلب میں نے بتایا تھا نا، انسپائر کرنا، متاثر کرنا، یہ بتایا تھا نا اردو میں انسپائر متاثر کرنا، وحی کرنا. تو یہ ایسا میں نے اشارہ کرا، ایسے اسپرٹ آ رہی ہے، ایسے آ رہی ہے نا. لیکن اب آپ یہ دیکھیے گا کہ وحی ہوتی کہاں سے؟ اللہ تو وحی کرتا ہے، اللہ تو وحی کر رہا ہے، متاثر بھی کر رہا ہے، نازل بھی کر رہا ہے. لیکن کہاں سے کر رہا ہے وہ دیکھیں 35 کی 31. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور جو ہم نے متاثر کیا تیری طرف کتاب سے، وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس میں سے جو سامنے. بے شک اللہ اپنے بندوں کو، نوکروں کو ضرور خبر رکھنے والا، بصارت دینے والا ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ کہہ رہے یہ وہی ہے، ہم نے جو وحی کی تیری طرف، جو انسپریشن آ رہی ہے بشر کی طرف، وہ کہہ تیری طرف وحی کی من الکتاب. یہ جو کتاب ہے دیکھیے، یہ یہاں میں پڑھ رہا ہوں، یوں پڑھ رہا ہوں نا، تو انسپریشن جو آئے گی، یہ چل رہا ہے میرا یہاں پر، انسپریشن یہاں آئے گی اور پھر یہاں جائے گی. تو کہہ رہے کہ یہیں سے آ رہی ہے وہ افق الاعلیٰ، اور وہ کچھ وہاں پر ورڈ ایسے ڈسکرائب جیسے آسمانوں میں، آسمانوں کوئی ذکر نہیں. یعنی یہاں کتاب لے کے آدمی پڑھ رہا ہے، یوں سوچ رہا ہے یہ اتنا ایریا کتاب میں سے وحی کر رہا ہے، کتاب سے وحی ہو رہی ہے. یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور یہ یہیں سے جا رہا ہے، بہت آسمان اور پتہ نہیں کیا ایکسپلینیشن یہ کہ وہ افق الاعلیٰ کا ہے، مطلب وہ وہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک اللہ ریویل نہیں کر دے. میں کتنا بھی پڑھ لوں، مجھے اللہ اگر نہیں وضاحت کرے نہیں بتا سکتا میں. تو جب اللہ بتائے گا تو اس سمجھ میں آئے گا. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، وہی ذات ہے ہم نے وحی کی تیری طرف کتاب سے. تو وحی کا لفظ بھی کتاب سے ہے، اللہ وحی کر رہا ہے لیکن کتاب سے کر رہا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز سمجھانے کی کہ اللہ وحی کر رہا ہے، وہ اللہ کتاب سے کر رہا ہے. کتاب میں جو لکھا وہ کہہ بھی رہا ہے وہ حق ہے، مصدقہ بین یدی، وہ تمہارے سامنے ہے، بین یدی سامنے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ان اللہ بعبادی لخبیر بصیر، بے شک اللہ جو ہے اپنے بندوں سے خبر رکھنا بصارت والا ہے. اب آپ یہ دیکھیے میرا یہ پورا جس دن سے میں نے لیکچر سٹارٹس کیے ہیں اس دن سے لے کے آج تک میں ہاتھوں میں کتاب دلواتا ہوں. ترجمہ اونچ چیز ہو سکتی ہے مگر ایک اوورآل جب آپ انڈرسٹینڈنگ کریں گے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہی جو ہوتی ہے وہ فرام دا بک ہے. پروسیس کیا ہے وہ میں نے بتا دیا، ایک پروسیس ہے اور ایک کتاب سے انسپریشن ہو رہی ہے. تو میں یہاں سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ سامنے اس کو ویریفائی کر رہا ہوں، آپ بھی ویریفائی کر رہے ہیں اور بعد میں سوال جواب بھی دیے جائیں گے اگر آپ کے کلیریفیکیشن چاہیے. تو یہاں پر یہ کتاب سے وہی ہو رہی ہے اور وہ حق ہے، تصدیق کر رہا ہے جو سامنے، بے شک اللہ جو ہے اپنے بندوں سے خبیر ہے. اب دیکھیے سورہ عنکبوت کی 29 کی 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کرو جو کتاب میں سے تیری طرف وحی ہوئی اور صلاۃ قائم کر، بے شک صلاۃ نماز فاحشہ اور بہروب کے بارے میں روکتی ہے
اور ضرور اللہ کا ذکر بڑھائے، اور اللہ جانتا ہے تم جو صنعت کرتے ہو. اب دیکھیں یہاں، دیکھیں پھر دیکھیں، اتلو تلاوت کرو، ما اوحیا مطلب وہی کی گئی، متاثر کیا گیا، الیکا من الکتاب. جب من الکتاب میں کہوں، کتاب میں سے وہی ہو رہی ہے، کتاب میں سے انسپریشن ہو رہی ہے، متاثر کیا جا رہا ہے کتاب میں سے. تو جب آپ کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہیں سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، یہیں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ متاثر کا جو پروسیس تھا وہ میں نے سمجھا دیا، کس طرح وہ آپ کو پروسیس ہوتا ہے، لیکن کتاب سے ہو رہا ہے. اب یوں جیسے ہمارے کو جب سورہ نجم سنیں گے مولوی، وہ لگ رہا ہے آسمان پہ جا رہے ہیں، پہلے آسمان پہ جا رہے ہیں، 7 آسمان پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے پاس بیٹھ گئے وہاں پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا، یہ تو یہیں بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے. یہ کتاب رکھی یہاں سے یہ سمجھ رہے ہیں، یہاں سے یہ رکھا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو جو ہم نے وحی کی متاثر کے تمہیں کتاب میں سے. واقیم الصلاۃ، صلاۃ بھی قائم کرو. اب صلاۃ کے بارے میں لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ نماز جو ہے روکتی ہے فاحشہ کو اور بہروپیے کو. ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اچھا دیکھیے، اس کے میں چھوٹے چھوٹے پورشن بتاؤں گا، ذرا سمجھیے. تلاوت کرو جو ہم نے وحی کی گئی تیری طرف وحی کی کتاب میں سے. تو آپ یاد رکھیں جب آپ کتاب پڑھیں گے تو اس میں سے انسپریشن آپ کو یہیں سے آئے گی نا بھائی، کتاب میں سے آ رہی ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ کی کتاب ہے یہ، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے ورڈ سے. اب آئے واقیم الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرو. اب صلاۃ جب قائم کی تو کہتا ہے صلاۃ جو ہے روکتی ہے فاحشہ سے اور بہروپیے سے. آپ اندازہ کریں کہ مروجہ جو صلاۃ قائم کرے ہوئے لوگ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں تو فاحشہ سے روک رہی ہے آپ کو، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے بہروپی بننے کا. روپ ڈھال لیا صاحب مولوی صاحب کا. ایک مروجہ مولوی صاحب کا یہ ہے کہ لمبی داڑھی ہو، ٹکسوں سے اوپر ہو، ایک خاص، یعنی آپ فوراً دیکھیں فوراً کھڑے ہو جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا کیونکہ اس نے ایکٹنگ کے لیے ایک روپ ڈھالا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے روپ ڈھالنا ہی غلط ہے. آپ بہروپی کیوں بنے ہوئے؟ بہروپی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کا کوئی ایک لفظ نہیں پتا، میں روپ میں مذہب جانتا ہوں. بہروپی کو اللہ کہہ رہا ہے منع کرتا ہے. اور فاحشہ، اور فاحشہ کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہی ہے، زنا ہے، ہوموسیکشولیٹی ہے، لیسبین، اور یہ LGBTQ پتہ نہیں کیا کیا ہے. جتنے بھی پرورژنز ہیں، جتنے بھی تعلق غلط اوٹ پٹانگ ہے نا، اس طرف وہ روکے گی آپ کو. اور دوسری جو ہے ڈسگائز کرنا چھوڑ دیں، حلیے نہ بنائیں، یہ نہ سمجھائیں کہ تو مجھے اچھا سمجھ لے. کیوں سمجھ لے دوسرا اچھا؟ اس کی نظر میں اچھا بننا کیوں چاہ رہے ہیں آپ؟ ڈسگائز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو دکھاوا کہ میں مذہبی ہوں. اب ایک فرض کریں یہاں آ جائے ایک بہت بڑی داڑھی رکھ کے اور ایک بڑے لمبا چوگا پہن کے، ہم کیا سمجھیں گے جب ایسا آدمی آئے گا؟ بتائیں ایمانداری سے، مذہبی آدمی لگے گا نا. اور اسی طرح خاتون آ جائیں برقعے کے اندر اور یوں اور پتہ نہیں اور گلاس بھی اور پتہ نہیں کیا، تو اس کو آپ سمجھیں میں نے ڈسگائز کیا ہوا ہے دونوں نے. ڈسگائز کیوں چھپانا اپنا چہرہ؟ کون چھپاتا ہے چہرہ؟ شرم میں چھپاتا ہے یا گلٹی ہو. یہ سائیکی ہے، بیسک سائیکی ہے. مریم اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی ہے، ساری قوم نے پہچانا، اے مریم تیرا باپ ایسا، تیری ماں نہیں تھی. وہ کیسے پہچانی گئی؟ جبکہ ان کے نام کے ساتھ حجاب آیا ہوا ہے. قرآن مریم کے ساتھ حجاب آیا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو قرآن میں؟ وہ کیسے پہچان گئے؟ تو چہرہ تو کھلا ہونا چاہیے تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو. اب دنیا میں پتہ نہیں کہاں کا پرابلمز بنا دیے انہوں نے. یہ ہمارا یہ قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا ایسا. قرآن سے تو سبق لینا سیکھے نا، کہ قرآن میں تو یقین کرے حجاب عورتوں کے ساتھ آیا ہی نہیں. حجاب ورڈ کی بات کی میں نے. حجاب آیا، اللہ کے ساتھ حجاب آتا ہے، مریم کے ساتھ حجاب آتا ہے، اور مردوں کے ساتھ آتا ہے کہ جب نبی کے گھروں میں داخل ہو تو جب ان کی بیوی سے بات کرو تو حجاب سے بات کرو. وہ تھوڑی کہ وہ عورتیں حجاب میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ چھپا کے پتہ نہیں کیا. اینی وے، تو یہ یاد رکھے تنہا منکر کے معنی ہوتا ہے ڈسگائز کر کے بننا. اور فحشہ ہوتا ہے ساری LGBT کو ملٹیپلائی کرنا ہے. ہر چیز جو بھی غلط چیز ہے، وہ اگر نماز آپ کو نہیں روک رہی تو اس کے معنی آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. یہی لکھا ہوا ہے. بے شک صلاۃ عن الفحشاء والمنکر روکتی ہے تمہیں فاحشہ سے اور ڈسگائز ہونے سے. یہ کریکشن کرنی پڑے گی.
اب آگے اللہ ایک اور بات کرتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا جو یاد ہے وہ سب سے بڑی ہے. اب صلاۃ ہے, فرض کری میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز کے اندر میں نے کچھ 5 منٹ لیے ہوں گے, لیکن میں یاد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو, بیٹھ کے آیتیں سوچ رہا ہوں, فلانی آیت میں لکھا ہے, ایک مثال آیتوں کے بارے میں اگر سوچے تو اللہ کا ذکر ہو گیا, یا میں اللہ کا ایسا ذکر کر رہا ہوں, یہ سب سے بڑا ہے, یہ صلاۃ سے بھی بڑا ہے. اور اللہ جانتا ہے جو تم نے انوینٹ کر رکھی بات ہے. یہ دیکھیے انوینٹ میں آ گئے نا یہ سب LGBT2. اچھا, مائدہ کی 48 آیت وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی, تصدیق کرنے والی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے کتاب میں سے, اور ان پر نگہباں ہیں. پس ان کے درمیان اس کے ساتھ حکم کرو جو اللہ نے نازل کیا, تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر اس کے بارے میں جو تیرے حق سے آ چکا ہے. اب دیکھیے یہ کتاب ہے نا, اب کہتا ہے اللہ نے نازل کی تیرے اوپر کتاب حق کے ساتھ, فزیکل ڈیمانسٹریشن دے کے, مصدق لما بین یدیہ, تصدیق کر رہی جو تیرے دونوں ہاتھوں کے درمیان. یہاں نازل ہو تصدیق ہو رہی ہے, دیکھ رہے ہیں تصدیق ہو رہی ہے سامنے, یہ نازل یہاں سے نازل ہوئی, تصدیق یہاں سے تصدیق ہو گئی. وہ اور مصدق لما بین یدیہ من الکتاب, جو کتاب میں ہاتھ میں پڑے اسی میں سے, دیکھیں مصدق لما بین یدیہ من الکتاب, یہ جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اسی میں سے کتاب نازل ہوئی اور تصدیق کر رہی ہے. اور مہیمن رہی. اب مہیمن یہ ہے کہ جو نگہباں, اب میرے اگر غلط کانسیپٹ آیا تو اس سے میچ ہی کرے گا, اس سے یہ میچ ہی کرے گا. مہیمن ہے نا, وہ چیک اینڈ بیلنس کرتی ہے کہ صحیح طرح صحیح بات بھی جاری ہے, غلط جاری ہے. تو میں یہ آیت اس سے پڑھ کے بتا رہا ہوں, وہاں پہلے میں نے بتائی وہی کئی آیتیں, اب نازل کی بتا رہا ہوں, کتاب سے ہی نازل ہو رہا ہے. وہی اور نازل دونوں کتاب سے ہی ہوتا ہے. اللہ نازل کرتا ہے, نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور روح امین آتا ہے, جبریل آتا ہے, لیکن کہاں سے آ رہا ہے؟ ہوا میں سے نہیں آ رہی بیٹھ کے میں نے اللہ سے بات کر رہا, اللہ مجھے بتا رہا ہے. کتاب پڑھ رہے ہیں, کتاب سے ایک چیز پروسیس سٹارٹ ہو رہا ہے. کتاب جو آپ کے سامنے, اسی سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ آپ پھر اس کو ایمان بناتے ہیں اپنا. تو یہ یہاں بھی یہی کہ نازل کی کتاب بالحق, تصدیق کرنے والی جو آپ کے سامنے, من الکتاب فرام دا بک. یہ جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, فرام دا بک, یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب سے ہی وہی ہوتی ہے, اللہ کی کتاب سے ہی نازل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہوا میں بیٹھے تھے کہ میں نے القا کر لیا, ایک وہم سا آ گیا مجھے, یہ خواب دیکھ لیا میں نے, اللہ نے مجھ سے بات کر لی. نہیں, یہ یہیں سے نازل ہو. اور 3 طریقے بتا دیے بات کرنے کے. اب آگے دیکھیں سورہ زمر 39 اس کی 41 آیت, اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. بے شک ہم نے تم پر انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی, پس جس کسی نے ہدایت حاصل کی تو اپنے نفس کے لیے, اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے نفس کے لیے, اور تو ان پر وکیل نہیں ہے. اب یہ جو بات ہم اتنی دیر سے سن رہے ہیں, نازل, وحی, کتاب, روح الامین, رسول, سب بشر, تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, بے شک ہم, اب اس کے معنی ایسے ہیں, بے شک ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. لوگوں کے لیے للناس بالحق, حق کے ساتھ نازل کری. اللہ کہہ رہا ہے فرسٹ پرسن میں, بے شک ہم نے نازل کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ, پر جس نے ہدایت لی اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت لی. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو کوئی گمراہ ہوا, فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, اور تو ان کے اوپر وکیل نہیں ہے. تو دیکھیں کتنی واضح لکھی ہے کہ یہاں آپ آئے, آپ نے ایک لیکچر سنا, آپ کو چانس دیے, آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کلیئرٹی کے لیے. اگر آپ کو یہاں سے اسپرٹ سمجھ, میری بات نہیں, اسپرٹ کی بات, آیات جو پکڑی لے جائیں گھر آپ, یہ جو اسپرٹ آپ کو سمجھ آ جائے تو کہہ رہے جس کسی نے اس سے ہدایت پائی اس کے نفس کے لیے, اور جس نے گمراہ ہوا اس کے نفس کے لیے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اور تو اس پہ وکیل نہیں ہے. بشر کو کہہ دیا تو اس پہ وکیل نہیں ہے. تو یہ بات سمجھیں کہ یہاں اللہ اس طرح کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ,
بے شک ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب للناس بالحق لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. نازل بشر پہ کر رہا ہے, نازل بشر پہ ہو رہی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے حق کے ساتھ. آپ سمجھے, ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب حق کے ساتھ للناس لوگوں کے لیے. لوگ ہی تو سننے بیٹھے ہوئے, ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ نازل تیرے اوپر کتاب. جس کسی نے ہدایت پائی اس کے نفس کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کری ہے دنیا میں لوگوں کے لیے ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس, یا انسانوں لوگوں سے مخاطب کر رہا ہے. تو یہاں بھی لکھا ہے للناس, یا انا انزلنا علیک کتاب للناس بالحق, ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. فمن تھا ان لوگوں میں سے جو ہدایت پائے گا فلی نفسی, اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت پا لی. ومن ضل, اور جو گمراہ ہوگا فانما یضل علیہا, پس اس نے گمراہی پائی اس کے اوپر. سورہ شورى 42 اس کی 52 آیت. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ہم نے وحی کی متاثر کیا تیری طرف روح کو اپنے امر سے, اور تو ادراک نہیں رکھتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, لیکن ہم نے اس روح کو نور روشنی بنا دیا. اس کے ساتھ ہم اپنے بندوں کو نوکروں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, اور بے شک تو بشر ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اب دیکھیے یہ جو آیت ہے, یہ جو بشر کو کس طرح روح آتی ہے اس کے پاس, یہ ہم پورا پروسیس پڑھ چکے ہیں. اب یہاں کہہ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف, بشر کی طرف کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی تیری طرف, بشر کو کہہ رہا ہے, اور روح کو ہمارے امر سے. اب وہی بھی کر رہے ہیں اور روح آ رہی ہے, روح آئی تھی نا اور پھر انسپائر کیا, تو روح کس طرح آ رہی ہے, کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے. جب روح آتی ہے, اس کی کتاب کی اسپرٹ آتی ہے, ایسنس آتی ہے, اس کی مقصد سمجھ میں آتا ہے, تو ہمیں کتاب پتہ چلتا ہے اور ایمان کیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, ہم نے وحی کی تیری طرف روح کو ہمارے امر سے, ہمارے آرڈر سے روح آئی, وہی کیا روح کو. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, تو کیا ادراک کر کہ کتاب کیا ایمان کیا ہے. جب تک آیت کی روح نہیں آئے گی آپ کو کتاب ایمان پتہ ہی نہیں چلتا, کیا کتاب میں لکھا ہوا ایمان کیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے, اسپرٹ آتی ہے, اللہ کی طرف سے روح آتی ہے, جو ہم نے پڑھا کیسے آتی ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا, پھر ہم نے بتایا کتاب میں سے ہی آتی ہے روح, کتاب میں سے وہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں جب تیرے پاس بشر کے پاس بھی آئے گی تو تجھے کتاب کا علم نہیں تھا, نہ کتاب پڑھتی تھی, ایمان بھی نہیں پتہ تھا, لیکن اللہ نے اس کو وَلَٰكِنْ جَعَلَهُ نُورًا, اس روح کو اللہ نے روشنی بنا دیا. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, اس روح کو اللہ کہتا ہے روشنی بنا دیا, ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کر دیتے ہیں. اب جو اسپرٹ آئی, اس کی انڈرسٹینڈنگ آئی, اس کی ایسنس آئی, اگر آپ نے وہ پرسیو کر لی اور پھر اپنی سوچ کے اندر اس کو انوالو کر لیا, تو اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے بندوں میں سے اسی روح کو جو بشر کے تھرو آ رہی ہے, بشر کے تھرو جو آئی روح, تو اس کو خود کو پتہ چلا کتاب کیا اور ایمان کیا, اس شخص کو بھی, اور ساتھ ساتھ میں وہ کہتا ہے اس کو میں روشنی بنا دیتا ہوں جس کو چاہتے ہیں ہم اپنے بندوں میں ہدایت دیتے ہیں. اور بے شک تو یعنی وہ بشر جس کے اندر روح آ رہی ہے وہ بھی ہدایت دے رہا ہے صراط مستقیم کی طرف. تو یہاں پر یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں, سمجھیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا کیسے وہی آتی, کیسے وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بشر کو, وہ ایک پروسیس پڑھا تھا ہم نے. پھر ہم نے بتایا کتاب سے ہی وہی ہوتی ہے اور کتاب سے ہی سب نازل ہوتا ہے. پھر ہم نے بتایا وہ جو آیا تھا وہ قول رسول تھا, وہ بھی قول رسول ہے, اور بشر کے تھرو نکل کے آیا وہ بھی قول رسول, دونوں ایگزیکٹ ہیں, ان میں کوئی تفریق نہیں کر سکتے کہ یہ بشر کا کچھ اور ہے, رسول نے کچھ, روح الامین نے کچھ اور کہا تھا, دونوں سیم ہیں. پھر اب اس پوائنٹ پہ یہ آ رہا ہے کہ جب اب اللہ نے کہا ہم نے وحی کی تیری طرف, بشر کی طرف, روح کو ہمارے آرڈر سے, ہمارے آرڈر سے روح آئی, کس طرح آئی وہ میں بتا چکا ہوں. اب جب آتی تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان. جب تک روح نہیں آتی آپ کو کتاب کا نہیں پتا ہوتا, ایمان بھی نہیں پتا کیا ایمان ہونا چاہیے. میں سچ بتا رہا ہوں, جب تک آپ کو اس کی بات کا پتہ ہی نہیں چلے کیا ایمان ہوگا آپ کو, وہ تو باہر سے سنتے آ رہے ہیں یہ ایمان ہونا چاہیے, فلانا ہونا چاہیے, یہ بتا رہا ہے کہ جب اس کی روح آئی, اس کی اسپرٹ آئی, اس کی انڈرسٹینڈ آئی, وہ کتاب اور ایمان ہے پتہ چلے گا. اور جب وہ آ گئی اس کو بھی پتہ کتاب ایمان. اب اللہ کہتا ہے اس روح کو وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, اور اس کو ہم نے روشنی بنا دیا, نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا,
دوسرے لوگوں کو تاکہ وہ اس روشنی کو دیکھ سکے. مطلب ہم جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کریں ان لوگوں کو جن کے پاس, جیسے آپ تک یہاں پہنچ رہی ہے ایک بات سامنے آ رہی ہے, تو اللہ چاہتا ہے اس روح کو جو آئی سامنے اس کو ہم نے بنایا روشنی. نادی بھی من نشا, جو ہم چاہتے ہیں بندوں میں جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتے ہیں, جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس روح سے جو آئی بشر کے تھرو, وہ بھی قول رسول ہے, وہ بھی قول رسول ہے اپنے اور پھر وہ بشر جو ہے وہ کہتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. بشر, اب یہ بشر کے بعد روح آ گئی تو وہ ضرور ہدایت کر رہا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو اب یہ ہوا کہ رسول کا قول جو ہے وہ ایک جبریل الامین کا بھی رسول کا قول ہے اور ایک بشر رسول کا بھی رسول کریم کا قول ہے, دونوں رسول کریم کے قول ہے. اور وہی ہونا یا نازل ہونا اللہ تو کر رہا ہے تھرو جبریل الامین, لیکن وہ کتاب سے ہے. یہ پوائنٹ آپ کو بھی سمجھنا, کتاب سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ, کوئی باہر سے کچھ نہیں ہو رہا کہ میں بیٹھا بیٹھا مجھے آگے یار مجھے اللہ نے کہہ دی وہی کر دی, یا میں سوتے میں اٹھا میں نے خواب دیکھ لیا رسول اللہ کا تو یہ ہو گیا. یہ اس طرح کی بات نہیں, یہ کتاب ہارڈ بک فیکٹ ہے. اس میں سے جو کچھ آپ بات کریں تو وہی اور رسول وہی ہوگی, نازل ہوگا, جو کچھ ہوگا اس میں سے ہوگا. یہ تھا آج کا ٹاپک, بشر سے کیسے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے.